نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب الجہاد والسیر، کتاب الجہاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات۔ باب فضل الجہاد والسیر، جہاد کی فضیلت اور اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت۔ وقول اللہ تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آخر تک چلتا ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ اس کا وعدہ ہے سچا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر وہ جو تم نے اس سے کی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ قال ابن عباس کا قول ہے الحدود الطاعہ، یعنی والحافظون لحدود اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ حدثنا الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن الأيزاري ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ قالا، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی میقاتها، نماز اس کے وقت پر۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ فسکت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد خاموش ہو گیا۔ ولا وستزدتہ، اگر میں آپ سے اس سے زیادہ طلب کرتا، لزادنی، البتہ آپ مجھے اور زیادہ بتاتے، یعنی میں اگر مزید اور باتوں کے بارے میں پوچھتا تو آپ مجھے مزید بھی بتاتے چلے جاتے، لیکن میں خود ہی خاموش ہو گیا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افضل الاعمال کی جو ترتیب بتائی گئی وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نماز تو ہم سب پڑھتے ہی ہیں، لیکن اگر افضل وقت میں نماز پڑھیں تو وہی نماز انسان کے درجات اور اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور تیسرے نمبر پر پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا یحیی بن سعید حدثنا سفیان قال حدثني منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں، ولکن جہاد، لیکن جہاد ہے، ونیت، اور نیت، یعنی جہاد کا ثواب اور اجر قیامت تک باقی رہے گا، اور اسی طرح نیت کا اچھا ہونا یہ بھی ہمیشہ کے لیے انسان کو فائدہ دے گا۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور اگر تم سے نکلنے کو کہا جائے تو پھر تم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، یعنی جب جہاد کی پکار آئے
تو پھر تم اس میں تاخیر مت کرو. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حبیب بن ابی عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نرى الجہاد افضل العمل، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب اعمال میں افضل عمل ہے، یعنی افضل نیکی ہے. افلا نجاہد، کیا بھلا ہم جہاد نہ کریں؟ قال، فرمایا لکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارے لیے یعنی عورتوں کے لیے افضل الجہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے. حج اور مبرور کا معنی جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، بر سے ہے یعنی گناہوں سے پاک. حدثنا اسحاق اخبرنا عفان حدثنا حمام حدثنا محمد بن جحادة قال اخبرني ابو حسین ان زکوان حدثه ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثه قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال، تو اس نے کہا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، کہ آپ مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جو جہاد کے برابر ہو. یعدل الجہاد یعنی جہاد کے مرتبے کے برابر ہو. قال لا اجدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا، یعنی کوئی عمل جو جہاد کی طرح کا ہو وہ مجھے اور نظر نہیں آتا. قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں اتنی استطاعت ہے کہ جب نکلے ایک مجاہد یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تو تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور تم قیام ہی کرتے رہو یعنی نماز ہی پڑھتے رہو. ولا تفطروا، اور بالکل وقفہ نہ کرو، بالکل بھی نہ رکو. وتصوم، اور تم روزہ رکھے رکھو. ولا تفطروا، اور بالکل بھی افطار نہ کرو. یعنی کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے؟ قال ومن یستطیع ذلک، تو وہ شخص بولا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے، ایسا کرنے کی کس میں ہمت ہے؟ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک طرح سے مثال دے کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا ہے پھر اس کا اجر اور ثواب ہر لمحے ایسا ہی ہوتا ہے گویا وہ نماز کی حالت میں ہے، گویا وہ روزے کی حالت میں ہے. اور کوئی انسان گھر بیٹھ کر مستقل طور پر نماز اور روزے کی حالت میں اس طرح رہ سکتا ہی نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ نماز جہاں افضل عمل ہے، روزہ جہاں بہترین عمل ہے، وہاں جب اللہ کی راہ میں جہاد کا وقت آ جائے تو جہاد کے لیے نکلنا نماز اور روزے سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز انسان وقت پر پڑھتا ہے، روزہ بھی انسان وقت پر رکھتا ہے، کبھی کبھار رکھتا ہے، ہر وقت رکھ ہی نہیں سکتا. تو اس طرح کوئی بھی عمل جو ہے وہ جہاد کے برابر ہو نہیں سکتا. اب آپ کہیں گے پچھلی حدیث میں تو وقت پر نماز کو افضل العمل قرار دیا گیا، وہ گھر میں عام حالات میں جب جہاد کا موقع نہ ہو، لیکن جب جہاد کا موقع آ جائے تو جہاد کے لیے نکلنا جو ہے پھر وہ گھر میں رہ کر نمازیں پڑھنے سے اور افضل ترین وقت میں بھی پڑھنے سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کا سبب بن جاتا ہے. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان فرس المجاہد، بے شک مجاہد کا گھوڑا، لیستن فی طولہ، البتہ چلتا ہے اپنے طول میں، فیکتب لہ حسنات، تو لکھی جاتی ہیں اس کے لیے نیکیاں. کس کے لیے؟ مجاہد کے لیے. یستن کا مطلب ہے کہ جب ایک گھوڑے کو رسی ڈال کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ چرتا جاتا اور چلتا جاتا ہے. فرمایا کہ جب وہ چر بھی رہا ہوتا ہے اور کھانے پینے کی حالت میں بھی ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ مجاہد اس کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہو، یعنی وہ گھوڑا بھی جو کچھ کھاتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے، اور مجاہد جو اس کی بھی کیئر کرتا ہے، وہ سارا بھی اس کے لیے جہاد کے اندر لکھا جاتا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک مجاہد جہاد کی تیاری ہی کر رہا ہوتا ہے اور اس تیاری کے لیے گھوڑا تیار کر رہا ہوتا ہے، گھوڑے پال رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں آپ پڑھ چکے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے باندھ کر رکھنا. تو یہاں بھی یستن فی طولہ، یعنی گھوڑا باندھا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے اور چر رہا ہے، یعنی تیار کیا جا رہا ہے اس کو جہاد کے لیے. تو جو شخص اتنا کام بھی شروع کر دیتا ہے اس کی نیکیاں
لکھی جانی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ نیکیوں کا جو قلم چلتا ہے وہ کہیں رکتا نہیں. کیونکہ باقی اعمال میں تو ہم نیک عمل کرتے ہیں، پھر آرام کرنے لگ جاتے ہیں، پھر نیک عمل کرتے ہیں، پھر ریسٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں نیکیاں جب لکھی جاتی ہیں تو بیچ میں وقفہ آتا ہی نہیں. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جو شخص پھر اس رباط میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، قیامت تک ہر روز اتنا ہی عمل لکھا چلا جاتا ہے اس کے اعمال نامے میں. باب افضل الناس مؤمن، سب انسانوں میں افضل ترین انسان وہ مومن ہے یجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، یعنی دونوں چیزیں لگاتا ہے، جان بھی دیتا ہے اور مال بھی دیتا ہے. وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم علی تجارت، کیا میں بتاؤں تم کو اس تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچاتی ہو. تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی. ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے حق میں زیادہ اچھی ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبۃ، اور عمدہ قیام گاہیں. فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی. یہ سورۃ صف کی آیت ہے. اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کی جو فضیلت ہے اور جو مرتبہ ہے اور جو مقام ہے وہ کس قدر بڑا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کو جو نعمتیں اور جو کچھ حاصل ہونے والا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز کوئی معنی رکھتی ہی نہیں. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ غیر مسلمز کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ مسلمانوں کے نزدیک اپنی جان کی اہمیت کیوں نہیں، یا اپنی جان دینے کو بھی وہ ہر وقت کیوں تیار رہتے. اور کتاب الجہاد پڑھتے وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ غیر مسلمز جو ہیں انہوں نے آج کے دور میں جتنا جہاد کو بلیم کیا ہے اور جتنا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اتنا شاید ہی کسی چیز کے بارے میں کیا ہو، اور اسے ٹیررزم سے ملا دیا، دہشت گردی قرار دیا. اور یہ دراصل اس لیے کہ ان کے مفادات کو کوئی زد نہ پہنچے. آج بھی جس چیز سے دشمن کانپتا ہے وہ مسلمانوں کا جہاد ہے، اور ان کا اپنی جانوں اور مال کے نذرانے پیش کرنا اپنے مقصد کے لیے، کیونکہ جو شخص کافر ہے اس کے لیے تو زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس لیے اس کے لیے جان دینا سب سے مشکل کام ہے، ہاں کتنا ہی بڑا کیوں نہ مقصد ہو. لیکن ایک مسلمان کے لیے جان دینا سب سے آسان کام ہو جاتا ہے جب اس کو معلوم ہے کہ اس کے صلے میں اس کو اس کے رب کی طرف سے کیا کچھ ملنے والا ہے اور اس کی کس قدر افزائی اور قدردانی ہونے والی ہے اللہ کے ہاں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني عطاء بن یزید اللیثی ان ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدثه قال قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا شخص سب سے اچھا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے. قالوا ثم من، پوچھا پھر کون؟ قال مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، کہ وہ مومن جو کسی گھاٹی میں ہوتا ہے، گھاٹیوں میں سے یعنی غیر آباد جگہ پر اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنے شر سے بچانے کے لیے، یعنی لوگوں سے میل جول پھر ترک کر دیتا ہے تاکہ نہ ان کے ساتھ ملے اور نہ ہی ان کو ستائے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی اذیت پہنچائے. اور خاص طور پر یہ وقت یعنی فتنوں کے زمانے میں جب انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو تو پھر انسان لوگوں سے ہٹ کر الگ ایسی جگہ پر چلا جائے کہ جہاں پر وہ اپنے دین کو تمام طرح کی آفات سے محفوظ رکھ سکے. اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں میں جو روح ہے، کانسیپٹ ہے، وہ دین کی حفاظت ہے. وہاں پر جب مجاہد جہاد کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی دراصل دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے، اور یہاں پر جب ایک شخص معاشرے کو چھوڑ کر کسی غیر آباد جگہ پر جا کر بستا ہے
لوگوں کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کی طرف توجہ کر لیتا ہے تو یہ بھی دراصل اپنے دین کو بچانے کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی حفاظت جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین کام ہے، کیونکہ اگر سب کچھ ہو اور دین نہ ہو تو خسارہ ہی خسارہ ہے. لیکن اگر انسان فقیر ہو اور دنیا کی کوئی نعمت اور کوئی راحت بھی اس کے پاس نہ ہو لیکن اس کے اندر ایمان ہو اور دین ہو تو وہ سب سے خوش قسمت ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات آپ کے نظر کرتی چلوں کہ یہ جو یجاہد فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے نا، تو جہاد کا جو معنی ہے وہ جہد سے نکلا ہے، جیم ہے دال. جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، اور جہاد کا مطلب ہے حد درجہ کی کوشش کرنا. اب یہ کوشش جو ہے یہ انسان کے ہر پہلو سے جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہو وہ مراد ہے. یعنی فی سبیل اللہ، دین کی بلندی، دین کی عزت افزائی، دین کے غلبے اور دین کی تبلیغ اور دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے جس قسم کی بھی وہ کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کسی کو تبلیغ کرتا ہے، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اپنا قلم سے دین کی خدمت کرتا ہے یا اپنی زبان سے کرتا ہے، یہ تمام چیزیں جہاد میں آ جاتی ہیں. اور اس میں ایک تو انسان کی جان لگتی، جان سے مراد، نفس سے مراد انسان کا جسم ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ جسم سے متعلق ہے، انسان کی جتنی بھی قوتیں اور جتنی بھی صلاحیتیں، جو انٹیلیجنس اور جس قسم کا بھی انسان کو جو کچھ ملا وہ تمام چیزیں جب وہ اللہ کے راہ میں لگاتا ہے. اور دوسری طرف اپنا مال، یعنی صرف وہ جسمانی قوتوں کو اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتا بلکہ اپنا مال بھی لگاتا ہے. یعنی گھر سے اپنے پیسے خرچ کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اگر میں نے جسمانی کوششیں کی تو مال خرچ کرنا مجھ پر فرض نہیں، وہ مال سے بھی وہ جہاد کرتا ہے. اب اس کا جو آخری درجہ ہے وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دینا، اور وقت پڑنے پر اپنا آپ بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دینا. اور آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ساری زندگی جہاد کر سکتا ہے. یعنی جب وہ برائیوں کے خلاف، شر کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، معاشرے کے اندر اللہ کی محبت اور دین کی محبت عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ سارا اس کا جہاد شمار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ انسان ایک نارمل زندگی گزارے اور یہ کہے کہ مثلاً عورت کے اوپر جیسے جہاد فرض نہیں ہے، تو اب ایک عورت جو ہے مثلاً وہ کہے کہ میں ایک نارمل زندگی گزارتی ہوں اور مجھے تو کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنے گھر کی روٹین ڈسٹرب کروں، میں اپنا آرام ڈسٹرب کروں، اور میں اپنا سکون برباد کر کے تو میں گھر بار چھوڑ کر ادھر ادھر گھومتی پھروں یا ایکسٹرا پڑھنے یا پڑھانے کی کوشش میں لگی رہوں. جیسے اب آپ لوگ ہیں مثال کے طور پر، تب آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نہ بھی پڑھیں تو آپ بہرحال کوئی یعنی گناہگار لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے، یا آپ کا نہ پڑھنا آپ کو گناہگار نہیں کرے گا. لیکن اگر سارا معاشرہ اسی طرح کرے اور کچھ لوگ بھی نہ کریں تو پھر بہرحال سب کے سب گناہگار ہوں گے. اگر ایک گروہ نکل کر ایک کام کر رہا ہے تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ جو اپنی نیند، آرام، سکون، مال، وقت، جوانی، جو کچھ بھی آپ لگا رہے ہیں، یہ سارے کا سارا اس کا مقصد کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچے، کہ آپ خود بھی عمل بہتر طور پر کر سکیں اور جو ہمارے معاشرے میں اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم دور کر سکیں. اب یہ راستہ جو ہے یہ آپ کا خود اختیار کردہ ہے، اور آپ نے جو گھروں سے باہر قدم رکھا اس علم کے حاصل کرنے، سیکھنے اور پھر آگے سکھانے کے لیے، تو یہ اگر خالصتاً دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اور دنیا کی کوئی لالچ، کوئی بھی غرض بیچ میں شامل نہ ہو کسی قسم کی، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے جہاد شمار ہوگا. اب اس میں یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ صرف خود آ جائیں اور اپنا وقت لگائیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ اپنا مال بھی لگائیں. تو جو جتنا زیادہ اپنا وقت بھی اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگائے گا اتنے ہی اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ آگے چل کر یعنی عورتوں کے جہاد میں حصہ لینے کی بات بھی آتی کہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ سب سے افضل اعمال تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ان کا اشارہ قتال کی طرف تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم عورتیں اگر وہاں نہ بھی جاؤ تو تم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مردوں کے لیے کیا تھا کہ جب جہاد کا حکم آ جائے تو پھر وہ گھر نہیں بیٹھ سکتے. عورت کے لیے یہ حکم نہیں، یہ فرق ہے. لیکن اگر عورت نکلنا چاہتی ہے تو اس کو روکا نہیں گیا کہ وہ نہیں نکل سکتی اور وہ گھر میں ہی بیٹھے گی. وہ اگر اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہے تو وہ آخری مرحلے تک قتال تک میں بھی شریک ہو سکتی، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ میں مردوں کے ساتھ عورتیں شامل رہیں. مردوں پر تو فرض تھا، اگر کوئی پیچھے گھر رہ جاتا
تو اس پہ منافقت کا شبہ ہوتا ہے. یا پھر جنگ تبوک میں 3 لوگ جو پیچھے رہے ان کو کتنی شدید سزا دی گئی کہ 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا گیا. لیکن عورتوں پر فرضیت نہیں ہے اس کی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہر جنگ میں ازواج مطہرات میں سے کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ اور صحابیات بھی ہوتی تھی، اور اس میں ان کی بنیادی ذمہ داری وہ زخمیوں کو سنبھالنا، اسی طرح کھانا پکانا اور دیگر کام کرنا تھا، یعنی لشکر کی تیاری میں مدد دینا تھا. لیکن بوقت ضرورت ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تلوار بھی اٹھائی اور وہ میدان میں بھی کودی، جس میں حضرت ام عمارہ کا نام سر فہرست آتا ہے. پھر اس کے علاوہ حضرت صفیہ جنہوں نے یہودی کا سر پھاڑ دیا وہ خیمے کا وہ ڈنڈا نکال کے. یعنی بوقت ضرورت عورت بھی بڑھ سکتی ہے. لیکن اگر ایک عورت ہے جس کے گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کی کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں، اگر شوہر بھی چلا گیا اور بیوی چلی گئی تو ان بچوں کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ تو اس موقع پر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک مثال ہم نے وہ دیکھی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حج کو جہاد کے برابر قرار دیا، اور دوسری طرف آگے ہم ایک روایت پڑھیں گے کہ جس میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی کہ میرا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو جہاد کریں گے، تو آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی. تو اب یہاں پر اس حدیث سے جو میسج ملتا ہے وہ یہ کہ افضل ترین عمل جو کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال لگانا ہے، لہٰذا بہترین نیکی اس کی ہے جو دونوں چیزیں لگائے. لیکن اگر 2 میسر نہیں تو کم از کم ایک تو لگائے. یعنی اگر اس کے پاس مال نہیں تو جسم و جان تو لگائے، اور اگر جسم و جان کے اندر طاقت نہیں، صحت ایسی نہیں، یا بوڑھا ہے یا ایسا بیمار ہے کہ بالکل نہیں نکل سکتا اور مالدار ہے، تو اپنا مال لگائے. اور ہر شخص سے اس کی وسعت اور استطاعت کے مطابق ہی اس کا پھر حساب ہوگا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ. اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون جہاد کرتا ہے. یعنی نیتوں کا حال تو پھر اللہ کو پتا ہے کہ کون کس مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہے. کمثل الصائم، اس کی مثال روزہ دار کی طرح ہے، القائم، قیام کرنے والے یعنی نمازی کی طرح ہے. وتوکل اللہ للمجاہد فی سبیلہ بان یتوفاہ، اور ذمہ لے لیا، توکل اللہ، اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، للمجاہد فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے، بان یتوفاہ، کہ اگر مارے گا اس کو، فوت کرے گا اس کو، ان یدخلہ الجنۃ، کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا، او یرجعہ سالما، یا وہ صحیح سلامت لوٹ آئے گا، ما اجر او غنیمت، اجر یا غنیمت کے ساتھ، یعنی 2 میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں یتوفاہ کا لفظ ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ضروری نہیں کہ پھر وہ کسی کی تلوار سے ہی مرے. اس کو اگر موت آ جاتی ہے راستے میں، ابھی اگلی حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ گھوڑے سے گر کر حضرت ام حرام بنت ملحان جو ہیں وہ شہید ہوتی ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دی تھی. تو جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکل آیا اور پھر راستے میں اس کو اس نیت پر موت آ گئی، تو وہ اس کی موت جو ہے وہ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی. اور پھر اگر وہ واپس آ جائے، یعنی اپنا مشن پورا کر کے، یعنی چاہے وہ قتال پر ہو یا تعلیم پر ہو یا تبلیغ پر ہو، جس پر بھی ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ طالب علم جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اب جنگیں تلواروں سے کم لڑی جاتی ہیں، نظریات سے زیادہ لڑی جاتی ہیں. آج کا دور جو انٹلیکچوئل انویژن کا دور ہے. آج کے دور میں آپ پر حملہ صرف ایٹم بم سے نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کے گھروں پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے ذہنوں پر، آپ کے افکار پر، ہر چیز پر حملہ ہو چکا ہے. اور ہر چیز اوپر سے آپ کے چھتوں سے، آپ کے گھروں کے اور بیڈ رومز کے اندر داخل ہو چکی ہے، جس نے ذہنوں کو، دلوں کو، دماغوں کو، اخلاق کو، کردار، ہر چیز کو پراگندہ کر کے رکھ دیا ہے. تو ایسے میں جو جہاد ہم سب پر فرض ہے، ان سب چیزوں کے خلاف کہ ہم جی جان سے جت جائیں اور ان تمام برائیوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکیں اور ان کا مقابلہ اسی پلیٹ فارم پہ کریں. اس لیے کہ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر، ان وسائل کو چھوڑ کر صرف اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر چھوٹا موٹا کام کرتے رہے تو یہ بات نہیں بنے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکلتا ہے اور راستے میں اس کی وفات ہو جاتی، خواہ وہ بستر پہ ہی مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو واپس آنے میں بھی دوسرا ذمہ کیا ہے کہ اسے کامیابی عطا کرے گا اور اس کو اس صورت میں غنیمت ملے گی. اور اگر کامیاب نہیں بھی ہوا، دشمن سے ہار گیا اور واپس آ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟
پھر بھی اس کا اجر کہیں ضائع نہیں ہوا. یعنی مومن جب جہاد کے لیے نکلتا ہے کسی صورت میں بھی اس کو کوئی ناکامی نہیں. مر گیا تو جنت، ہار گیا تو اجر، جیت گیا تو غنیمت. یعنی ہر شکل میں اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور کسی قسم کا کوئی خسارہ ہے ہی نہیں. بس ضرورت اپنی نیت کو درست کرنے کی ہے کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں ہو. دنیا کی کوئی لالچ اور غرض اور دنیا کی کوئی شہرت اور نام اور ذکر اس کی دل میں خیال تک بھی نہ گزرے.